خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے بیرون ملک ہوں گے، نہیں، موجود تھے، قبرستان میں بھی گئے لیکن کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور وہ صف میں کھڑے رہتے ہیں اور جنازہ نہیں پڑھ پاتے اس لیے کہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اس بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی حقیقی ماں کا جنازہ پڑھ نہ سکے، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے؟ اور والدین کتنے معروم ہیں کہ ان کی اولاد ان کا جنازہ نہیں پڑھتی۔ جس خلوص کے ساتھ اولاد جنازہ پڑھ سکتی ہے کوئی اور پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، کیونکہ جنازہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہلا حق تھا ماں باپ کا جو انتقال کے بعد واجب الادا تھا، لیکن ادا نہ کر پائے۔ اور وہ خوش قسمت ماں باپ کے جن کی اولاد خود جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، کتنی اللہ نے ان کو سعادت عطا کی ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کا انتقال کے بعد استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ ماں باپ کو زندگی کے اندر خوش کرنے کے، ان کو راضی کرنے کے، ان کی خدمت بجا لانے کے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد اب وہ سارے موقوف ہو گئے۔ نہ پاؤں دبا سکتے ہیں، نہ انواع و اقسام کی چیزیں پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کی طبع کے مطابق گفتگو کر کے ان کو آسودگی دے سکتے ہیں۔ اب وہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے، لیکن ان کے لیے دعا کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، اس طرح اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ اہتمام سے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اہتمام سے روز دعا کرے۔ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اولاد نوازی ہے وہ اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو وہ روزانہ دعا کر، اب ایک دن میں کتنی مرتبہ نماز اور کتنی مرتبہ اس میں تشہد۔ تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا، تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہیں ہو۔